پاکستانی فیملی ریاکشن. کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام وجاد ہے. یار بھائی نازیہ الہی خان نے پاکستانی ملوں کی شلوار اتارتے ہوئے پی او کے کو خالی کرنے کی دی چیتاونی. اچھا یہ کیا بولا ہے اس نے؟ یار دیکھتے ہیں ویڈیو واچ کرتے ہیں. بھائی صاحب بڑا سخت بیان دیا ہے اس نے. ابے آج کل نازیہ خان تو بڑی ٹرمینیٹر موڈ میں آئی ہوئی ہے. ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے نا مولانا کے پاس. کسی کو چھوڑتی ہی نہیں ہے نہیں وہ. نہیں اور خاص طور پہ ہماری بات ملوں کو. ہاں نا یہ صحیح ٹارگٹ کرتی ہے. ابے بھائی وہی نا میں کہتا ہوں کوئی پہلی بار مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو بھائی ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اور اس طرح سے واچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں آخر کس طرح سے بھائی صاحب اس نے پاکستان کو پی او کے خالی کرنے کا بولا ہے. تو قانون کرتے ہیں اسٹارٹ. مسلموں کے جو خاص کر ہتیشی بنتے ہیں جو مولانا ہیں انہیں پتا ہے اسلام میں کتنی کریتیاں ہیں. وہ ان کریتیوں کو جانتے ہیں لیکن ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ایسے لوگوں کو منہ پر آپ جواب دیتی ہیں. بہت فتوے جاری ہو گئے ہوں گے اب تک. نہیں ایک بھی فتویٰ نہیں آیا ہے میرے اوپر, ایک بھی نہیں. ہاں پاکستان میں مجھے پتا چلا ہے کہ 6 یا 7 فتوے میرے اوپر جاری ہوئے ہیں. اور مجھے یہ بھی انفارمیشن آیا ہے کہ اگر میں نے کبھی پاکستان کی زمین پر پیر رکھا تو یو سرتن سے جدا ہوگا میرا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ کتنے بے وقوف ہیں, کتنے ناعقل ہیں, کتنے کنذہن ہیں. کیا میں پاکستان جاؤں گی اور بنا کسی سیکیورٹی کے اور بنا کسی لیگل پروسیس کے, کیا پاکستان نے اپنے بہو بیٹیوں کی طرح مجھے سمجھا ہے کہ تاروں کے نیچے سے, سرنگوں کے پیچھے سے, خلاؤں کے نیچے سے, سلیپر سیل بن کر, ہنی ٹریپ بن کر کے, جیسے بھارت میں وہ اپنی بہو بیٹیوں کو بیچتے ہیں اور گھساتے ہیں, اس طریقے سے جاؤں گی؟ میں اس طریقے سے جاؤں گی پی او کے لینے کے لیے کہ وہاں کی سرکار ہی مجھے پروٹیکشن دے گی اور وہاں کی سرکار کے ہی سیکیورٹی گارڈز گن لے کر کے میرے پروٹیکشن کے لیے کھڑے رہیں گے. تو بھارت میں میرے اوپر فتویٰ جاری کرنے کے لیے ابھی کوئی مسلمان مرد پیدا نہیں ہوا ہے. اور جس دن ہوگا اس دن بھارت سے لے کر کے عرب تک کا سفر میں کرواؤں گی اپنے خرچے سے. جواب وہاں دینا پڑے گا. اچھا ایک وقت تھا نازیہ جب ہم مسلموں کے لیے, میں نے پرنٹ میڈیا کا کیونکہ وہ دور دیکھا ہے, کبھی بھی یہ نہیں لکھا جاتا تھا مسلموں نے دنگے کر دیے. سمودائے وشیش کی طرف سے یہ سمودائے وشیش ہم یوز کرتے تھے. اور آج جب ہم کھلے منچ سے ایسے بات کرتے ہیں, جب نازیہ کھلی چنوتی دیتی ہیں, فتووں کو جوتی پر رکھتی ہیں, تو لگتا ہوگا نا کہ وقت بدلا ہے. تو یہ وقت صرف نازیہ کے لیے بدلا ہے یا باقی مسلم لڑکیوں کے لیے بھی بدل سکتا ہے اور بدلنا چاہیے؟ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے, میں پچھلے 11 سال سے ایک این جی او چلا رہی ہوں, مسلم وومن ریسسٹنس کمیٹی. اس این جی او میں تقریباً 50,000 سے اوپر مسلمان مہیلائیں کام کر رہی ہیں. اور وہ گاہے بگاہے کیمرہ کے سامنے آ کر کے اسلام میں جو بھی چیزیں مسلمان لڑکیوں کے ورودھ میں ہیں, مسلمان لڑکیوں کے لیے ننگا ناچ ہے, اس کے بارے میں وہ بات کرتی ہیں, بالکل کرتی ہیں. پر وہ کس کمیٹی سے آ رہی ہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ریویل کرنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ ان کو قرآن پڑھنے کی پوری اجازت اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے اور سمجھنے کی بھی اجازت اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے. ایک اور میں پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ کبھی بوم لے کر کے نا پبلک ریاکشن مسلم گلیوں میں کیجئے گا. ان سے پوچھئے گا کہ اذان جو 5 وقت ہوتا ہے اس کی میننگ کیا ہے. ان سے پوچھئے گا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس کی میننگ کیا ہے. ان سے پوچھئے گا التحیات کی میننگ کیا ہے. ان سے پوچھئے گا آیت الکرسی کی میننگ کیا ہے. اس سے پوچھئے گا سورہ مریم میں کیا بتایا گیا ہے. ان سے پوچھئے گا قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کی میننگ کیا ہے. بتا ہی نہیں پائیں گے, بتا ہی نہیں پائیں گے. عربی میں رٹ لینا طوطے کی طرح القرآن کو, یہ کب ہوا؟ جب آپ اپنے مذہب کی کتاب کو پڑھ کر کے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے, بتانا کیا چاہ رہا ہے, سمجھانا کیا چاہ رہا ہے, جب آپ اسی کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے فالوور ہیں؟ آپ کیسے سنت رسول کے فالوور ہیں؟ یہی تو بات کھڑی ہو جاتی ہے آ کر کے. دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت بدلنا چاہیے, جذبات بدلنے چاہیے, کرٹیسزم نہیں ہونی چاہیے, آپٹیمزم پر خیال رکھنا چاہیے, پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے. ادھر ہوئی بہت بڑی بات ہے کہا کہ بھائی صاحب پی او کے لینے جاؤں گی, بھائی سیدھا سینہ ٹھوک کے جاؤں گی. کہتا ہے کوئی مائیکل لال بھارت کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھ پہ فتویٰ لگا. کہتا لگا کے تو دیکھے کوئی. بالکل
صحیح بولا ہے، صحیح تو بولا ایسی بھائی میں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب ملوں کی شلوار اتارنے بھائی صرف ایک شیرنی کی بچی آئی ہے، بالکل نہیں تو ان کا ننگا ناچ چل رہا تھا مولاناؤں کا، بھائی ایک شیرنی باہر نکلی ہے بھائی. میں کہتا ہوں کہ اوریجنل، میں کہتا ہوں اور مرد نہیں ہے، مرد اوریجنل یہ ہے جس نے یہ کام کی ہے. بالکل آنی صرف پاکستان سے مجھے پتا چلا کہ 6-7 فصلیں مجھ پہ کہتا لگے، میں تو قدم رکھوں گی تو یو سرطان سے جدا، لیکن وہی جو بات ان ہے کا کام ہے، یہ جو بالکل. کام ہے وہ لیکن بولتی کہتی ہے کہ یہ مجھے اپنی بہو یا بہن تو نہ سمجھو نا، جو کہتے ہیں اپنی بھائی بہن بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں. وہی نا، کہتے ہیں یہ تو بے وقوف کے بچے ہیں. کہتے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایسے ہی آ جاؤں گی، میں پی او کے لینے آؤں گی؟ ہاں، اور میری پروٹیکشن کے لیے انڈین فوج میرے ساتھ ہوگی گن لے کے. یہ دیکھو نا بھائی اتنی بڑی بات ہے پی او کے لینے کے لیے تو سیدھے چتانی دے دی اس نے بھی یار. وہی نا. اور دوسری مطلب کہ دیکھو اس ٹائم قرآن مجید ہوا آیا عرب پر، بالکل ٹھیک ہے، مطلب کہ عرب میں مسلمان تھے، وہ عربی لینگویج میں ان کو عربی سمجھ آتی ہے، ان کو مطلب پتہ ہے. ہم لوگ ادھر بھائی صاحب انڈیا میں مسلمان ہیں، پاکستان میں مسلمان، ہمیں کیا پتا کیا عربی کا یار. مطلب اس نے بولا ہے کہ اگر 5 وقت اذان دی جاتی ہے تو پوچھو ان کا مطلب کیا ہے. ہاں بھائی اگر گلیوں میں گھومو گے، میں ایک بات کر دوں، 99.9% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہے. مطلب کیا ہے. بس پتہ اذان ہو رہی ہے، بس پتہ یہ صورت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی. میں بھی یہی بات ادھر کھڑے ہو کے سب کے سامنے کرتا ہوں، بھائی مطلب تو بتا دو عربی میں کیا مطلب ہے، تمہیں پتہ ہے؟ سورت ناس کا کیا مطلب ہے، سورت الاخلاص کا کیا یار مطلب؟ پاپا پورے قرآن کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. مجھے پتہ ہے. وہ کس راستے پہ بندے کو ڈال رہا ہے، وہ کیا یار بتا کس رہا کو ہے؟ کیا پتا قرآن کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں. میں کہتا ہوں پاکستان میں اس ٹائم 100% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے. بس ملا کہتا ہے سر تن سے جدا ہے، ہندو تمہارا دشمن، ہندو ہمارا دشمن ہو گیا. بھائی کتے کی طرح بھاگ پڑتے ہیں اس کے پیچھے. بالکل صحیح بات ہے بھائی ہمارے ملوں نے ننگا ناچ کھیلا ہوا ہے بھائی صاحب. پیسے کا پیسہ آتا ہے، لوگوں کو الٹے راستے پہ لگا دیتے ہیں. اصل چیز ہے، مقصد ہے سمجھنا. وہی نا. لیکن بھائی جو نازیہ نے باتیں کی ہیں نا، یقین مانو یہ آج کل ایسی ایسی باتیں کر رہی ہے کہ بھائی جلا کے رکھ رہی ہے اگلے کی. اور صحیح کر رہی ہے بھائی، اس کے جو پوائنٹس ہیں بالکل ویلڈ ہیں، اس کی پوائنٹس بالکل صحیح کہی ہیں. وجاد این جی او بھی چلا رہی ہے، یعنی مسلمان 50 لاکھ لڑکیاں میرے پاس کام بھائی کا 50,000 اور وہ وہی ہے جو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی جو جن کے ساتھ برا ہوا ہے، جن کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے، وہ اب بھائی صاحب اٹھ رہی ہیں، کہہ رہی ہے بھائی کیوں برا ہو، ہم تو بھائی اپنے آپ ہی. اس نے جگانا سکھایا ان کو، ہر چیز یہ کر رہی ہے. یہ شیرنی انڈیا کی، تو یقین بار بولتی ہر فورم پہ، بھائی اور صاحب آج بولیے تو پی او کے لینے آؤں گی. وہی نا. اور بھائی سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ بھائی ایسا نہیں ہے کہ بھائی تم لوگ سمجھو کہ میں ایسے آ جاؤں گی. اور بھائی ایسی للکار لگاتی ہے اس نے تو بھائی مولاناؤں کی مٹی پلی تھی. اتنی بڑی للکار ملوں کو لگائی، کہتے کوئی ہے فتویٰ جاری کرنے والا لگائے، میں عرب تک اس کو فری گھماؤں. دیکھ اپنے خرچے پہ اتنی بڑی للکار لگائی ہے اس بندی نے. شیرنی ہے واقعہ. قسم سے بھائی صاحب میں کہتا ہوں کہ ایسے ہونا چاہیے. ملوں نے بڑا بھائی کر لیا. وجہ ہمارے پاس ڈر ہوتا ہے نا، ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں بولتا. انڈیا میں دیکھ وہ بولتی ہے کہ نہیں، شیروں کی طرح. بالکل بھائی بالکل. ہاں نا، ہر چیز کریکٹ کر کے بیان کرتے ہیں. ہمارے تو آج بھی لوگ کہتے ہیں بھائی جائے گا تو جنت میں مسلمان ہی جائے گا تو بھائی یہی ہوگا مسلمانوں کے کرتوت میں کہتا ہوں کہ ہندوؤں سے بھی زیادہ برے ہیں. بالکل بھائی صاحب ہندو اور نہیں مطلب میرا وہ مطلب ہے کہ بھائی صاحب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہندو یہ تو ہندو وہ، تمہارے کرتوت جا کے دیکھو تو جس طرح تم بتاتے ہو نا، اس سے بھی زیادہ گندے کرتوت تم لوگوں. اور بھائی اگر ہندوؤں کو دیکھا جائے نا، یقین مانو ان جیسا اچھا آدمی اس دنیا میں آپ کو نہیں کہیں دیکھنے کو ملے گا. میں تو پہلی ایک سچی بات بتاؤں، ان میں جھوٹ، فریب، چوری، ملاوٹ، یہ چیزیں بالکل میں نے یہ دیکھ لیا. صحیح کہا آپ نے. مسلمانوں میں یہ چیزیں ساری ہیں اور ان میں نہیں. ان میں نہیں. تو یار آپ کی کیا تھاٹ ہے بھائی صاحب اس بارے میں؟ ادھر بڑا ختم کرتے